پاکستان میں اسلامک لیکچرز سننے والوں کے لیے شاید یہ نام نیا نہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا ایک مکینیکل انجینئر، جہلم سے تعلق اور یوٹیوب پر ملینز آف فالوورز رکھنے والے ریلیجیس اسپیکر۔ لیکن سوال یہ ہے، ایک انجینئر اسلامک اسکالر اور اسپیکر کیسے بنا؟ اور پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کی ویڈیوز ملینز لوگ دیکھنے لگے، لیکن ساتھ ہی وہ پاکستان کے سب سے کنٹروورشل ریلیجیس پرسنالٹیز میں بھی شمار ہونے لگے؟ ان کے لیکچرز میں فرقہ واریت کے خلاف بات، قرآن اور حدیث کی طرف رجوع اور مختلف ریلیجیس اسکول پر تنقید نظر آتی ہے۔ لیکن اسی اپروچ نے انہیں کئی ریلیجیس اسکالرز کے ساتھ اختلاف میں بھی لا کھڑا کیا، ان پر بلاسفیمی کا کیس بھی بنے۔ 2025 میں انہیں اریسٹ کیا گیا۔ 2026 میں ان پر جہلم میں حملہ ہوا اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے نے ان کے کیس میں ایک بہت امپورٹنٹ لیگل پوائنٹ سامنے رکھا۔ تو آخر انجینئر محمد علی مرزا کا اصل سفر کیا ہے؟ محمد علی مرزا 4 اکتوبر 1977 کو جہلم پنجاب میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا سے میکینیکل انجینئر کی تعلیم حاصل کی۔ ان کا پروفیشنل بیک گراؤنڈ انجینئرنگ کا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ان کی دلچسپی اسلامک ریسرچ اور قرآن و حدیث کے مطالعے کی طرف بڑھتی گئی۔ ان کی اپنی ویب سائٹ کے مطابق ان کا ریسرچ فیلڈ قرآن و صحیح حدیث ہے اور ان کا آبجیکٹو اسلام کی دعوت اور مسلم امہ کی یونٹی ہے۔ یہاں سے ان کی زندگی کا ایک ان یوزول سفر شروع ہوتا ہے، انجینئرنگ سے اسلامک لیکچرز تک، اور شاید اسی لیے لوگ انہیں عام ریلیجیس اسکالر سے تھوڑا مختلف نظریے سے دیکھتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کا پرومیننٹ میسج فرقہ واریت کے خلاف نظر آتا ہے۔ وہ اپنے لیکچرز میں مختلف اسکول آف تھاٹس کی بک اور روایات کے حوالے دیتے ہیں۔ ان کی ویب سائٹ کے مطابق وہ یہ پوزیشن رکھتے ہیں کہ کوئی ایک سیکٹ مکمل طور پر غلط یا مکمل طور پر درست نہیں، اور قرآن اور صحیح حدیث کی طرف رجوع ضروری ہے۔ لیکن یہاں سے کنٹروورسی بھی شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ جب کوئی اسپیکر کسی اسٹیبلش ریلیجنز اسکول کے عقیدے، ہسٹوریکل پرسنالٹیز یا ریلیجیس پریکٹس پر تنقید کرتا ہے تو نیچرلی اس اسکول کے اسکالرز اور فالوورز کی طرف سے ریئیکشن آ سکتا ہے، اور انجینئر مرزا کے لیکچرز میں ایسے ٹاپکس بھی آئے جن پر پاکستان میں آلریڈی انٹینس ریلیجیس ڈیبیٹ موجود تھی۔ انجینئر محمد علی مرزا کے کنٹروورشل ٹاپکس میں ایک ارلی اسلامک ہسٹری اور حضرت معاویہ سے ریلیٹڈ ڈسکشنز ہیں۔ ان کے ویوز پر روایتی سنی اسکالرز کی طرف سے کرٹیسزم ہوا۔ 2021 میں مفتی طارق مسعود اور انجینئر محمد علی مرزا کے درمیان فیس ٹو فیس مناظرہ کا بھی پلان بنا، لیکن یہ ڈیبیٹ الٹیمیٹلی نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر دونوں سائڈ کے سپورٹرز کے درمیان ڈیبیٹ اور انٹینس ہو گئی۔ یہاں ایک امپورٹنٹ بات، مناظرے کا نہ ہونا کسی ایک سائڈ کی فتح کا ثبوت نہیں ہوتا، لیکن یہ واقعہ یہ ضرور دکھاتا ہے کہ انجینئر مرزا کی پاپولیرٹی کے ساتھ ان کی اپوزیشن بھی بڑھ رہی تھی۔ انجینئر محمد علی مرزا کی پاپولیرٹی کا سب سے بڑا سبب یوٹیوب اور سوشل میڈیا ہے۔ ان کے لیکچرز کے شارٹ کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے رہے، ایک کلپ، ایک کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ اور پھر ہزاروں کمنٹس۔ کچھ لوگ انہیں قرآن اور حدیث کی بنیاد پر فرقہ واریت کے خلاف آواز اٹھانے والا اسپیکر سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے مخالف کا کہنا ہے کہ ان کا انداز بیان کئی سینسٹیو ریلیجیس پرسنالٹیز اور روایتی چیزوں کو چیلنج کرتا ہے، یعنی ایک ہی شخص کے بارے میں دو بالکل مختلف تصور، کسی کے لیے ریفارمر، کسی کے لیے کنٹروورشل اسپیکر۔ 2020 میں انجینئر محمد علی مرزا کو جہلم پولیس نے کچھ ریلیجیس پرسنالٹیز کے حوالے سے
ریمارکس کے کیس میں اریسٹ کیا۔ یہ واقعہ ان کی پبلک کنٹروورسیز کے ارلی میجر ایگزامپلز میں سے تھا، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ آنے والے سالوں میں ان کے نام کے ساتھ ریلیجیس ڈیبیٹس اور لیگل کنٹروورسیز اور زیادہ پرومیننٹ ہوتی گئیں۔ مارچ 2021 میں انجینئر محمد علی مرزا پر جہلم میں اٹیک بھی ہوا تھا۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی تھا کہ ریلیجیس ڈیبیٹس کبھی کبھی آن لائن آرگومنٹ سے نکل کر ریئل ورلڈ وائلنس تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔ لیکن سب سے بڑا الزام تو ابھی باقی تھا۔ اگست 2025 میں انجینئر محمد علی مرزا کو جہلم میں مینٹیننس آف پبلک آرڈر یعنی MPO کے تحت 30 دن کے لیے ڈیٹین کیا گیا۔ اس کے بعد ان پر گستاخی کے چارجز کے تحت FIR بھی آئی۔ ڈان کے مطابق کیس میں سیکشن 295C PPC اور PECA کی سیکشن 11 کا ذکر تھا۔ یہ کیس پاکستان میں نیچرلی بہت سینسٹیو بن گیا، کیونکہ گستاخی کا الزام کسی بھی شخص کے لیے انتہائی سیریس لیگل اور سوشل کانسیکوئنسز رکھ سکتا ہے۔ انجینئر مرزا نے اس کیس میں لیگل ریلیف کے لیے کورٹ کا رخ کیا۔ دسمبر 2025 میں لاہور ہائی کورٹ کی راولپنڈی بینچ نے ان کی بیل اپروو کر دی۔ رپورٹس کے مطابق وہ تقریباً سیدھا 3 مہینے جیل میں رہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اصل کنٹروورسی اب ایک اور انسٹیٹیوشن تک پہنچ چکی تھی، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی۔ 2025 میں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے انجینئر محمد علی مرزا کے کیس سے ریلیٹڈ ایک فیصلہ دیا تھا۔ اس فیصلے میں انہیں گستاخ قرار دیا گیا، لیکن 2026 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو لیگل اتھارٹیز کو چیلنج کرنے والے کیس میں ایک بہت امپورٹنٹ ڈیسیژن دیا۔ 2026 میں انجینئر مرزا کے خلاف ٹینشن کی ایک اور الارمنگ ایپیسوڈ سامنے آئی۔ فروری میں جہلم کی ان کی قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی میں ایک شخص نے لیکچر کے بعد ان پر حملہ کیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق اٹیکر نے ان کا کالر پکڑا، پنچز کیے اور ان کا امامہ اتار دیا۔ لوگوں نے حملہ آور کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ انجینئر مرزا اس حملے میں زخمی نہیں ہوئے، لیکن کچھ ہی مہینے بعد جو ہوا وہ اس سے زیادہ سیریس تھا۔ 19 اپریل 2026 جہلم انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی کے باہر ایک آرم اٹیکر نے فائرنگ کر دی، جس میں ایک پولیس کانسٹیبل تو زخمی ہوا، لیکن انجینئر محمد علی مرزا محفوظ رہے۔ اب اصل سوال، انجینئر محمد علی مرزا اتنے کنٹروورشل کیوں ہیں؟ اس کا جواب ایک سینٹینس میں نہیں دیا جا سکتا۔ پہلی وجہ ان کا فرقہ واریت کے خلاف اسٹرانگ اسٹینس۔ دوسری، ہسٹری میں ہونے والی ایسی کچھ باتیں، ایسی جنگیں جو علماء اکرام نے لوگوں تک نہیں بتائی تھیں، لوگوں کو نہیں پہنچائی تھی، وہ انجینئر محمد علی مرزا نے لوگوں کو کھل کے بتا دی۔ تیسری، ان کا سوشل میڈیا بیسڈ ڈائریکٹ اسٹائل۔ چوتھی، کافی علماء اکرام کو کھلم کھلا چیلنج دینا۔ اور پانچویں، بنو امیہ کے ٹاپکس کو کھل کے بیان کرنا، جو پاکستان میں کافی کنٹروورشل سمجھے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ ان کے ملینز فالوورز ہیں، یعنی جس چیز کو ان کے کرٹکس کنٹروورسی سمجھتے ہیں، وہی چیز ان کے سپورٹرز کے نزدیک بولڈ ریلیجیس اسکالرشپ بھی ہو سکتی ہے۔ آج انجینئر محمد علی مرزا پاکستان کے سب سے مشہور آن لائن ریلیجیس اسپیکرز میں سے ایک ہیں۔ ان کے ملینز فالوورز ہیں، ان کے لیکچرز ریگولرلی سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کی جرنی صرف پاپولیرٹی کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسی ریلیجیس اسپیکر کی سٹوری ہے جو انجینئر سے ایک اسلامک اسکالر بنا، اسلامک اسکالر سے سوشل میڈیا فنومینل بنا، سوشل میڈیا فنومینل سے کنٹروورسی کا مرکز بنا، اور پھر لیگل کیسز اور اٹیکس تک پہنچ گیا۔ تو کیا انجینئر محمد علی مرزا ریفارمر ہیں یا کنٹروورشل ریلیجیس اسپیکر، یا شاید دونوں؟ اس کا جواب
ہر ویور اپنے علم، ریسرچ اور انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر دے سکتا ہے۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے، انجینئر محمد علی مرزا کی سٹوری صرف ایک شخص کی سٹوری نہیں، یہ پاکستان میں ریلیجن، سوشل میڈیا، فرقہ واریت آئیڈینٹی، فری ایکسپریشنز اور لاء کے درمیان موجود کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ کی بھی سٹوری ہے۔ ایک انجینئر جس نے ریلیجیس لیکچرز کو اپنا پلیٹ فارم بنایا، ایک اسپیکر جس نے ملینز لوگوں کو اپنی بات پہنچائی، ایک کنٹروورشل فیگر جس پر لیگل کیسز بنے۔ یہ سوالات صرف انجینئر محمد علی مرزا کے نہیں بلکہ پوری پاکستانی سوسائٹی کے ہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔